السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان، عقیدہ آخرت، زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کی معنی مقرر کرنا اور طے کرنا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کے علم کے مطابق سر انجام پاتا ہے۔ اسی بات پر یقین رکھنے کو عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا دین اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور اس کا انکار دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انکار کے مترادف ہے۔ عقیدہ تقدیر ایمان کا اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، پھر اس سے قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تحریر فرما دیا تھا۔ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم سے مراد وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا، اور اس میں تقدیر معلق سے مراد وہ تقدیر ہے جو انسان کے نیک عمل اور دعا کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث مبارک میں صلہ رحمی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ تدبیر اور تقدیر میں واضح فرق ہے۔ حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا تدبیر ہے، اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع سمجھنا تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاملات اور افعال میں تدبیر یعنی حکمت عملی کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ ہمیں تدبیر اختیار کر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو عنقریب تم وہ باتیں یاد کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کی بہتری اور مشکلات سے نکلنے کے لیے نیک اعمال اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے
بہتری کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تقدیر سے متعلق ان تعلیمات سے لا علمی کی وجہ سے بعض لوگ تقدیر کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایک گروہ نے تقدیر کا انکار کرتے ہوئے انسان کو مطلق طور پر خود مختار قرار دیا اور اعتقاد رکھا کہ افعال اور امور کی انجام دہی انسان کے مکمل اختیار میں ہے اور تقدیر الہی کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ لوگ قدریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے مطابق دوسرے گروہ نے انسان کو بالکل مجبور قرار دیا۔ ان کے متعلق انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ جبریہ کہلاتے ہیں۔ تقدیر و تدبیر کی اس بحث میں راہ اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوشش کرنے اور تدبیر اختیار کرنے میں آزاد رکھا ہے۔ انسان کے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ امور دنیا کی انجام دہی کے لیے عقل اور تجربے کی روشنی میں تدابیر اختیار کرے، لیکن تدبیر کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکمت کی مرہون منت ہے۔ انسان تدبیر کا پابند ہے، لیکن اس کا بھروسہ اپنی تدبیر کی بجائے اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تقدیر پر ایمان سے یہ لازم نہیں ٹھہرتا کہ انسان زندگی کے تمام معاملات میں عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ انسان فخر و غرور سے اجتناب کرتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر پر ایمان دراصل مومنوں کے لیے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ کسی قسم کی ناامیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ صبر اور رضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ عقیدہ آخرت۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد موت کے بعد کے آنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ عقیدہ آخرت ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آخرت پر ایمان لانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں انسان سے فرشتے سوال کرتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، پھر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ گویا یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم میں سے جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اسے روز قیامت متعدد انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان میں سے ایک انعام قیامت کی ہولناک گرمی اور پیاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں دیا جائے گا، اور حضور اکرم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ حوض کوثر سے سیراب ہونے والے خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی گئی کہ جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حوض کوثر سے سیراب کرے، آمین۔ اسی طرح آخرت میں اللہ تعالی نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دینے کا بھی وعدہ فرمایا۔
مقام محمود سے مراد مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ محشر میں سب انسان جمع ہوں گے۔ یہ مرحلہ سب کے لیے انتہائی مشقت اور پریشانی کا باعث ہوگا۔ اہل محشر مصیبت کے عالم میں سفارش کے لیے باری باری حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی یہ جواب دے گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ فرمائیں گے کہ اس منصب کا اہل میں ہی ہوں۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش عطا ہوگی آپ کو۔ آپ کی سفارش سے حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین کو دیا گیا شفاعت کرنے کا یہ اعزاز مقام محمود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائیں گے، جس کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم پر ایک پل نصب کیا جائے گا، جسے حدیث مبارکہ میں جہنم کا پل یا پل صراط کہا جاتا ہے۔ ہر انسان نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ جو شخص دنیا میں نیکی کرنے میں جلدی کرتا رہا وہ اس پل سے فوری گزرے گا، اور جو شخص دنیا میں نیکیوں میں تاخیر کرتا ہوگا اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وہ برائیاں معاف نہیں کریں گے، تو وہ اس پل کو عبور کرتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا۔ اس لیے نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر یہ اعزاز دیا جائے گا کہ سب سے پہلے آپ اس پل سے عبور ہوں۔ عقیدہ آخرت نیکی اور شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اس عقیدے پر یقین کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اس کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آخرت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بہتر اعمال کریں لہٰذا ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کی پوری تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ خشیت الہی، اللہ کا خوف۔ خشیت ڈر اور خوف کو کہتے ہیں، اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ہر اس کام سے خود کو باز رکھنا جو اللہ کی ناپسندیدگی بنے خشیت الہی کہلاتا ہے۔ فکر آخرت اور خشیت الہی ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے اس میں تقویٰ، اخلاص اور خشیت الہی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جو انسان اپنے خشیت الہی اور فکر آخرت پیدا کر لیتا ہے، جو انسان اپنے اندر خشیت الہی اور فکر آخرت پیدا کر لیتا ہے اس کے اعمال میں اخلاص و تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ خشیت الہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو وہ انسان کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔
اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنی عبادات کو دکھاوے اور ریاکاری سے پاک رکھتا ہے۔ خشیت الہی اور فکر آخرت در حقیقت گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خشیت الہی دل سے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ دلوں میں اللہ کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کے اعمال میں درستگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خشیت الہی اور فکر آخرت اختیار کرنے والوں کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام خشیت الہی کی مجسم تصویر تھے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خشیت الہی کے جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں پائے۔ نبی کریم کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے برا کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب بادل یا آندھی کے آثار دیکھتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا پتہ اس آندھی میں کوئی ایسا عذاب پوشیدہ ہو جس سے ایک قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور اپنے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت الہی کے بارے میں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے حضور اس طرح گر گراتے کہ آپ کے سینے سے اس کی آواز سنی جاتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے آخری برسوں میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بہت ڈرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جائے۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب سیدنا امام زین العابدین وضو فرماتے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا۔ گھر والے عرض کرتے آپ کو وضو کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگی کے خشیت الہی اور فکر آخرت کے ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں خشیت الہی اور فکر آخرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے ذکر کے ساتھ
کافی جگہوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ اصطلاح میں انسان کے خاص مال میں مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ معین مصارف میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ اصطلاح میں زرعی پیداوار کی زکوٰۃ پر عشر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر اہم ترین عبادات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا عمل ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو دل و روح کا میل کچیل صاف کرتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین کا لفظ بلفظ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے نہایت حکمت والے قرآن کی، انکا بے شک آپ لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم راہ راست پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم اتارا ہوا ہے نہایت غالب خوب رحم کرنے والے کا، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں قوماً اس قوم کو ما کہ نہیں انذر ڈرائے گئے آباؤہم ان کے باپ دادا فہم لہذا وہ غافلون غافل ہیں، لقد حق البتہ تحقیق ثابت ہو گئی القول بات اللہ کی علی اکثرہم ان کی اکثریت پر، فہم لہذا وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، انا بے شک ہم نے جعلنا ڈال دیے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالا طوق، فہی سو وہ الی الاذقان ان کی تھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں، فہم چنانچہ وہ مقمحون سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا اور ہم نے بنا دی من بین ایدیہم ان کے سامنے سدًا ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سدًا ایک دیوار، فاغشیناہم پھر ہم نے ڈھانک دیا ان کی آنکھوں کو، فہم لہذا وہ لا یبصرون نہیں دیکھتے، وسواء اور برابر ہے علیہم ان پر آیا انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو ام لم یا نہ تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، انما پس تنذر آپ تو ڈرا سکتے ہیں من اتبع اس شخص کو جو پیروی کرے الذکر نصیحت کی، وخشی الرحمن اور وہ ڈرے رحمان سے بالغیب بن دیکھے، فبشرہ پس آپ خوشخبری دے دیجئے ان کو بمغفرۃ مغفرت کی، واجر کریم اور بہت عزت والے اجر کی، انا نحن لہذا بے شک ہم ہی نحن نحیی زندہ کرتے ہیں الموتیٰ مردوں کو، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں ما اسے جو قدموا وہ آگے بھیجتے ہیں، وآثارہم اور ان کے آثار قدم نشان قدم بھی، وکل شیء اور ہر چیز احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو، فی امام مبین ایک واضح کتاب میں،
وَاضْرِبْ لَهُمْ اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثلاً ایک مثال اصحاب القریتی بستی والوں کی اذ جب جاءها المرسلون آئے اس بستی میں اللہ کے بھیجے ہوئے اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف اثنین دو پیغمبر فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو فعززنا پھر ہم نے تقویت دی ان کو بثالث تیسرے کے ساتھ فقالو چنانچہ انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں قالو انہوں نے کہا ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر مثلنا بشر ہی ہم جیسے وما انزل الرحمن اور نہیں نازل کی رحمان نے من شیء کوئی چیز ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تکذبون جھوٹ بولتے قالو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب یعلم جانتا ہے انا بلا شبہ ہم الیکم تمہاری ہی طرف لمرسلون البتہ بھیجے گئے ہیں وما علینا اور نہیں ہے ہم پر الا مگر البلاغ المبین پہنچا دینا کھول کر قالو انہوں نے کہا انا بلا شبہ ہم نے تو تطیرنا نامبارک خیال کیا ہے بکم تمہیں لئن البتہ اگر لم تنتہو نہ تم باز آئے لنرجمنکم تو ضرور ہم سنگسار کر دیں گے تمہیں وَلَيَمَسَّنَّکُمْ اور البتہ ضرور پہنچے گی تمہیں منا ہماری طرف سے عذاب سزا علیم بہت دردناک قالو انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے جو تمہاری ہی وجہ سے ہے کیا ان اگر ذکرتم تم نصیحت کیے جاؤ تو کیا یہ نحوست ہے بلکہ انتم تم لوگ ہی انتم قوم تم لوگ ہی ہو مسرفون حد سے بھرنے والے وجاء اور آیا من اقصی المدینتی شہر کے دور دراز کے مقام سے رجل یسعی ایک آدمی دوڑتا ہوا قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعوا المرسلین تم پیروی کرو رسولوں کی اتبعوا تم پیروی کرو من لا یسألکم ان کی جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی صلہ وہم جبکہ وہ خود مہتدون ہدایت یافتہ ہیں پارہ نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور کیا ہے لیجا مجھے لا عابدو کہ نہ میں عبادت کروں الذی اس ذات کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا و الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے کیا اتخذو میں بنا لوں من دونہ
اس اللہ کے سوا آلہتن معبود دوسرے ان اگر یردنی ارادہ کرے میرے ساتھ الرحمن رحمان بضرن مجھے نقصان پہنچانے کا لا تغنی نہیں کام آئے عنی میرے شفاعتہم ان کی شفاعت شیئن کچھ بھی ولا ينقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے انی بے شک میں اذن اس وقت لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا انی بے شک میں آمنتو ایمان لاتا ہوں بربکم تمہارے رب کے ساتھ فاسمعون لہٰذا تم میری بات سنو قیل ادخل الجنہ کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں قال اس نے کہا یا لیتا اے کاش قومی میری قوم یعلمون جان لے بما اس بات کو کہ غفر علی بخش دیا ہے مجھے ربی میرے رب نے وجعلنی اور اس نے کر دیا مجھے من المکرمین معزز لوگوں میں سے وما انزلنا اور نہیں ہم نے اتارا علی قومہ اس کی قوم پر من بعدہ اس کے بعد من جندن کوئی لشکر من السماء آسمان سے وما کننا اور نہیں تھے ہم منزلین اتارنے والے ہی ان کانت نہیں تھا کچھ بھی الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک زور کی آواز ہی فاذا تو اس نے ناگہاں ہم وہ خامدون بجھ کر رہ گئے یا حسرتاً ہائے افسوس علی العباد ایسے بندوں پر ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا مگر کانوا وہ ہوتے بھی اس کے ساتھ یستہزئون استہزاء ہی کرتے مذاق کرتے کیا لم نہیں یرو انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی قبلہم ان سے پہلے من القرون امتیں انہم بے شک وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون نہیں لوٹیں گی وَإِنْ اور نہیں ہے کلٌ کوئی بھی لما جب جمیع لدینا سب کے سب ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے وآیۃ لہم اور ایک نشانی ہے ان کے لیے الارض المیتۃ الارض المیتۃ مردہ زمین احییناہا ہم نے زندہ کر دیا اسے بارش سے واخرجنا اور ہم نے نکالا منہا اس سے حباً اناج کا دانہ فمنہ پھر اسی دانے اناج سے یأکلون وہ کھاتے ہیں وجعلنا اور ہم نے بنائے فیہا اس زمین میں جناتٍ باغات من نخیل کھجوروں کے وعناب اور انگوروں کے وفجرنا اور ہم نے جاری کیے فیہا ان باغوں میں من العیون چشمے لیأکلوا تاکہ وہ کھائیں من ثمرہ اس کے پھلوں سے وما عملتہ
اور نہیں بنایا اس کو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے کیا فلا پھر نہیں یشکرون وہ شکر کرتے۔ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے خلقا پیدا کیے الازواج جوڑے کلہا سب کے سب مما ان چیزوں کے جنہیں تنبت الارض اگاتی ہے زمین ومن انفسہم اور خود ان انسانوں کے اپنے ومما اور ان چیزوں کے بھی جنہیں لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وآیۃ لہم اور ایک نشانی ان کے لیے اللیل رات ہے نسلخ ہم کھینچ لیتے ہیں منہ اس رات سے النہار دن کو فإذا پھر یکا یک ہم وہ مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس اور سورج تجری رواں دواں رہتا ہے لمستقر لہا اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے۔ ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے العزیز العلیم نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ والقمر اور چاند قدرناہ ہم نے مقرر کر دی ہے اس کی منازل منزلیں حتیٰ یہاں تک کہ عادہ وہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم مانند پرانی ٹیڑھی ڈنڈی والے کھجور کے خوشے کے۔ للشمس نہ سورج ینبغی لائق ہے لہا اس کے لیے ان یہ کہ تدرک القمر وہ پکڑ لے چاند کو ولا اللیل اور نہ ہی رات سابق پہل کرنے والی ہے النہار دن سے۔ وکل اور سب اپنے اپنے فی فلک یسبحون مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ وآیۃ اور ایک نشانی لہم ان کے لیے انا یہ ہے کہ بے شک حملنا ہم نے اٹھایا ذریتہم ان کی اولاد کو فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں۔ وخلقنا اور ہم نے پیدا کیں لہم ان کے لیے من مثلہ اس جیسی اور سواریاں ما جن پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں نغرقہم تو ہم غرق کر دیں ان کو فلا صریخ لہم پھر نہیں ہوگا کوئی فریاد رس ان کے لیے ولا ہم ینقذون اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے الا رحمتاً مگر رحمت سے منا ہماری طرف سے ومتاعاً اور فائدہ ہے الی حین ایک مدت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتقوا تم بچو ما بین ایدیہم اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے وما خلفہم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیۃ کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانوا وہ ہوتے ہیں عنہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا تم خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقکم اللہ
رزق دیا تمہیں اللہ نے؟ قالا تو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے کیا نطعم ہم کھلائیں من اس کو کہ لو اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ اطعمہ تو وہ کھلا دیتا اس کو ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى کب پورا ہوگا ھذا یہ الوعد وعدہ ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ ما ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک زور کی آواز کا تأخذہم جو آ پکڑے گی ان کو وہم جبکہ وہ یخصمون آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون تب نہ وہ طاقت رکھیں گے توصیۃً وصیت کرنے کی ولا الی اہلہم اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون وہ لوٹ ہی سکیں گے۔ ونفخ اور پھونکا جائے گا فی الصور صور میں فاذا تو یکایک ہم وہ من الاجداث اپنی قبروں سے نکل کر الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون تیزی سے دوڑیں گے۔ قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر من کس نے بعثنا اٹھایا ہمیں من مرقدنا ہمارے خوابگاہ سے ھذا یہ ہے ما وہ جو وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ ان نہیں ہوگی وہ انکانت نہیں ہوگی وہ الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک زور کی آواز فاذا تو یکایک ہم وہ جمیعاً سب کے سب لدینا ہمارے سامنے محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ فالیوم پس آج لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئا کچھ بھی ولا تجزون اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے الا مگر ما وہی جو تم تھے تعملون عمل کرتے۔ ان بے شک اصحاب الجنت جنت والے الیوم آج فی شغل فاکہون شغل میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم اور وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں علی الارائک تختوں پر متکئون ٹیک لگائے ہوں گے۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں فاکہۃ میوہ ہوگا ہر قسم کا ولہم اور ان کے لیے ما وہ ہوگا جو یدعون وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم
سلام کہا جائے گا انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ آج، ایھا المجرمون، اے مجرموں۔ کیا لم نہیں، عہد میں نے وصیت کی تھی، تاکید کی تھی، الیکم تمہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، اس بات کی کہ نہ تم عبادت کرنا شیطان کی، انہ بلا شبہ وہ لکم تمہارا، عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری ہی پیروی کرنا، ھذا یہی ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اضل ہم نے گمراہ کر دی، اس نے گمراہ کر دی، اضل اس نے گمراہ کر دی، منکم تم میں سے، جبلا کثیرا مخلوق بہت سی، افلم تکونوا کیا پھر نہیں تھے تم، تعقلون عقل رکھتے، ھذہ جہنم التی یہ ہے وہ جہنم جس کا، کنتم تم تھے، توعدون وعدہ دیے جاتے، اصلوھا تم داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم آج، بما بسبب اس کے جو کنتم تم تھے، تکفرون کفر کرتے، الیوم آج، نختم ہم مور لگا دیں گے، علی افواہہم ان مجرموں کے منہوں پر، وتکلمنا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پیر، بما کانوا ساتھ اس کے جو وہ تھے، یکسبون کماتے یا عمل کرتے، وَلَوْ اور اگر نشاء ہم چاہیں، لطمسنا تو ضرور ہم مٹا دیں، علی اعینہم ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط پھر وہ دوڑیں راستہ تلاش کرنے کو، فَأَنَّىٰ تو کیوں کر، یبصرون وہ دیکھ سکیں گے، وَلَوْ اور اگر نشاء ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاہُم تو ہم مسخ کر دیں ان کی صورتیں، علی مکانتہم انہی کی جگہ پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا پھر نہ وہ طاقت رکھیں گے، مُضِیًّا آگے چلنے کی، وَلَا یَرْجِعُونَ اور نہ وہ لوٹ سکیں گے، وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جو شخص ہم عمر دیں اس کو دوبارہ، نُنَکِّسْهُ تو ہم الٹا دیتے ہیں اس کو، فی الخلق حالت پیدائش میں، کیا فلا پھر نہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ
اور نہیں ہم نے سکھایا اس رسول کو الشعرا شعر کہنا، شاعری کرنا، وما ینبغی اور نہ یہ لائق ہی ہے، لہو اس کے، ان نہیں ہے ہوا وہ کلام الہی الا مگر ذکرن ایک نصیحت، وقرآن مبین اور قرآن واضح، لتنذر تاکہ وہ ڈرائے، من اس کو جو کانا ہے، حیا ویحق القول زندہ اور ثابت ہو جائے بات اللہ کی، یحق القول ثابت ہو جائے بات اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، اولم کیا اور نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما ان میں سے جن کو، عاملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن چوپائے، فہم پھر وہ، لہا ان کے، مالکون مالک ہیں، وذللناہا اور ہم نے تابع کر دیا ان کو، لہم ان کے لیے، فمنہا تو کچھ ان میں سے، رکوبہم ان کی سواریاں ہیں، ومنہا اور کچھ کو ان میں سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، منافع کئی فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا کیا پھر نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہۃً کئی معبود، لعلہم تاکہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں، لا یستطیعون نہیں وہ معبود طاقت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم جبکہ وہ مشرکین تو، لہم خود ان بتوں کے، جندن لشکر حمایتی ہیں، محضرون جہنم میں حاضر کیے گئے، فلا یحزنک لہذا نہ غم میں ڈالے آپ کو، قولہم ان کی بات، انا بلا شبہ ہم، نعلم جانتے ہیں، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، اولم کیا اور نہیں، یرل انسان دیکھا انسان نے، انا کہ بے شک ہم نے، خلقناہ پیدا کیا اس کو، من نطفۃ قطرہ منی سے، فاذا پھر ناگہاں ہو گیا، ہوا وہ، خصیم مبین جھگڑنے والا، کھلم کھلا، وضرب لنا اور اس نے بیان کی ہمارے لیے، مثلاً ایک مثال، ونسیٰ اور وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو،
قال اس نے کہا میں یحیی کون زندہ کرے گا العظام ہڈیوں کو وہیا جبکہ وہ رمیم بوسیدہ ہو چکی ہوں گی قل آپ کہہ دیجئے یحییہا زندہ کرے گا ان کو الذی وہی اللہ جس نے انشأہا پیدا کیا ان کو اول مرۃ پہلی بار وہوا اور وہ بکلی ہر طرح کے خلق پیدا کرنے کو علیم خوب جانتا ہے الذی وہ اللہ جس نے جعل بنا دی لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت سے نارن آگ فاذا پھر یکا یک انتم تم منہ اس سے توقدون آگ سلکاتے ہو اولیس الذی کیا اور نہیں وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بقادر قدرت رکھنے والا علی اس پر ان کے یخلقا وہ پیدا کر دے مثلہم ان کی مثل اور انسان بلا کیوں نہیں اس پر قادر ہے وہ وہوا اور وہی الخلاق سب کچھ پیدا کرنے والا العلیم خوب جاننے والا ہے انما بس امرہ اس کا حکم اذن جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا ان یقول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے فسبحان الذی سو پاک ہے وہ اللہ کے بیدیہ جس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہی کل شیء ہر ایک چیز کی وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے سورۃ الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی صفا قطار باندھ کر فالزاجرات پھر ڈانٹنے والوں کی زجرا جھڑک کر فالتالجات ذکرا پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی ان بلا شبہ الہکم تمہارا معبود لواحد البتہ ایک ہے رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے ورب المشارق اور رب ہے تمام مشرقوں کا انا بے شک زینا السماء ہم نے زینت دی آسمان الدنیا دنیا کو
السماء الدنیا آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب ایک آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ، وحفظاً اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے، لا یسمعون تاکہ نہ وہ سن پائیں باتیں، الی الملأ الاعلی عالم بالا کی، ویقذفون اور ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب ہر جانب سے، دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، ولہم ان کے لیے، عذاب واصب عذاب ہمیشہ رہنے والا، الا مگر من خطف الخطفۃ جو اچک لے شیطان چھٹ سے، فاتبعہ تو پیچھے لگتا ہے اس کے، شہاب ثاقب ایک شعلہ چمکتا ہوا،